بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جب اس قوم کو بھوک لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے لیے آسمانوں سے کھانے نازل فرماتا، اور جب اس قوم کے کپڑے خراب ہو جاتے اور یہ نیت کر کے سوتے تو صبح کو ان کے کپڑے دھلے دھلائے اور صاف ستھرے ملتے، اور جب اس قوم کے ناخن یا بال بڑے ہو جاتے اور یہ رات کو نیت کر کے سوتے تو صبح کو ان کے بال اور ناخن ان کو صحیح اور اچھی حالت میں ملتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے احسانات اور نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس قوم کو عطا فرمائی، لیکن ان تمام تر نعمتوں کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان کیوں ہوئی اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم بنی اسرائیل اور قوم یہود کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے کہ یہ قوم کس نبی کی امت ہے، اور یہ قوم کہاں سے آئی، اور یہ دنیا سے کیا چاہتی ہے، اور اس قوم نے ہر نبی کے دور میں کون کون سے فسادات برپا کیے اور کتنے انبیاء کرام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی، اور ہر نبی کے دور میں یہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ یہ قوم پہلے دن سے ہی دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرتی تھی۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جس قوم نے معاذ اللہ بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کر دیا اور ان کو ناحق سولی چڑھا دیا۔ پیار دوستو، یہودی دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور معاذ اللہ ان کو تکالیف پہنچائی۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ نبی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس قدر نعمتوں سے نوازا کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی عطا فرماتا، اور یہی وہ قوم تھی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ یہ بدبخت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو پیسوں کے بدلے بیچا کرتے۔ اس بدبخت قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی، یہ ان پاک کتابوں میں سے اپنے مطلب کی باتیں لے لیتے اور دوسری باتوں کو چھوڑ دیتے۔ اس طرح یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتے جو ان کو اچھے لگتے اور باقی دوسرے احکامات کو چھوڑ دیتے۔ یہ قوم ایسی قوم تھی کہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتی لیکن خود اس پر عمل نہ کرتی۔ پیار دوستو، یہودی قوم دنیا کی سب سے فسادی اور جھوٹی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی لیے ان میں سے پیدا ہونے والی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس میں سے قوم یہود پیدا ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور آپ کی نسل میں 70,000 انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں جب مصر کے اندر قحط سالی ہوئی تو ان کے بھائی بھی قحط سالی کی وجہ سے مصر کے اندر آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا زمانہ آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور یہ کئی سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور یہ تمام کے تمام قبیلے فرعون کے غلام تھے، اور یہ بت پرستی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا رہی۔
ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ فرعون اس قوم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا اور ان سے اپنی عبادت کرواتا۔ چنانچہ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور دریائے نیل میں سے رستہ بنا کر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئی آزادی والی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان ثابت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے یہ قوم کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور اس بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم طرح طرح کے بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا تاکہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ قوم اس گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کرتی رہے۔ پیار دوستو، فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کرتی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہوا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیار دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بار بار اپنی نعمتوں سے نوازتا اور یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا۔ اسی قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کروایا اور اسی قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور یہی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سازش کے اندر ملوث تھی۔ پیار دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی ہے اور بعض کا انکار کرتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں صرف پیغمبر پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور قوم میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ پیار دوستو، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشوں کو ان سے پہلے انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ اس قوم کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم ہے، یہ دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور یہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں، اور جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہ جلائے گی، لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں آخرت میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ پیار دوستو، یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے، یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیا کرتے اور ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ آج کے دور میں یہ لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پیار دوستو، یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جس نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکالیف دینے کی کوشش کی اور ان پر معاذ اللہ جادو کروایا۔ اسی قوم نے زمین کے اندر 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد پھیلایا، اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد پھیلائے گی۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور دنیا کے تمام پھل اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ پیار دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جن کی بنا پر ان لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے،
नंबर 1, ये अल्लाह तबारक व तआला को मुजस्सिम मानते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी तरह एक जिस्म रखता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला शक्ल सूरत और जिस्म से पाक है। और इसके अलावा ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानती है। इनके अलावा बाकी तमाम तर अंबिया कराम को ये कौम जुठलाया करती और उनको कत्ल कर दिया करती। ये लोग हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानते हैं और इन्हीं लोगों ने तौरात के अंदर भी तब्दीली की। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और मसीह दज्जाल को अपना दोस्त और मसीहा मानते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़ अल्लाह दज्जाल हैं और दज्जाल इनका मसीहा है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में दज्जाल के खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीहा दज्जाल का खात्मा करेंगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब इंजील का इनकार करते हैं और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का नबी नहीं मानते। और इसके साथ साथ ये अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब कुरान पाक का भी इनकार करते हैं। यार दोस्तों, ये वो तमाम तर असबाब हैं कि जिसकी वजह से इस कौम को काफिर कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है और ये दुनिया की सबसे बदबख्त और फसादी कौम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।